بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داؤد 1236۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصفہان پر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز ادا کی۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام اصفہان میں تھے۔ اس وقت مشرکوں کے سردار خالد بن ولید تھے۔ ہم نے ظہر پڑھی تو مشرکین کہنے لگے ہم سے چوک ہو گئی، ہم غفلت کا شکار ہو گئے، کاش ہم نے دوران نماز ان پر حملہ کر دیا ہوتا۔ چنانچہ ظہر اور عصر کے درمیان قصر کی آیت نازل ہوئی۔ پھر جب عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوئے۔ مشرکین آپ کے سامنے تھے۔ لوگوں نے آپ کے پیچھے ایک صف بنائی اور اس صف کے پیچھے ایک دوسری صف بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ بیک وقت رکوع کیا، لیکن سجدہ آپ نے اور صرف اس صف کے لوگوں نے کیا جو آپ سے قریب تر تھے۔ باقی پچھلی صف کے لوگ کھڑے نگرانی کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے تو باقی دوسرے لوگوں نے جو ان کے پیچھے تھے سجدے کیے۔ پھر قریب والی صف پیچھے ہٹ کر دوسری صف کی جگہ پر چلی گئی اور دوسری صف آگے بڑھ کر پہلی صف کی جگہ پر آ گئی۔ پھر سب نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا۔ اس کے بعد سجدہ صرف آپ اور آپ سے قریب والی صف نے کیا اور بقیہ لوگ کھڑے نگرانی کرتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب والی صف کے لوگ بیٹھ گئے تو بقیہ دوسروں نے سجدہ کیا۔ پھر سب ایک ساتھ بیٹھے اور ایک ساتھ سلام پھیرا۔ آپ نے اصفہان میں اسی طرح نماز پڑھی اور بنی سلیم سے جنگ کے روز بھی اسی طرح نماز پڑھی۔ ابو داؤد کہتے ہیں ایوب اور الشام نے ابو الزبیر سے، ابو الزبیر نے جابر سے اسی مفہوم کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث داؤد بن حسین نے اکرمہ نے اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث عبد الملک نے عطا نے جابر سے روایت کی ہے۔ اسی طرح قتادہ نے حسن سے، حسن نے عطان نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی عمل نقل کیا ہے۔ اسی طرح اکرمہ بن خالد نے مجاہد سے، مجاہد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اسی طرح شام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور یہی ثوری کا قول ہے۔ جزاک اللہ خیر۔